بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادلوں کا شور جیسے کسی انتقام کی خبر دے رہا تھا۔ گاؤں کے اوپر چھائی گھٹائیں نہ صرف آسمان کو ڈھانپ چکی تھیں بلکہ دلوں کو بھی بھاری کر گئی تھیں۔ بارش کی بوندیں مسلسل زمین کو پیٹ رہی تھیں جیسے کوئی قہر نازل ہو رہا ہو۔ چھوٹے بچے گھروں کے اندر سمٹے بیٹھے تھے، بوڑھے آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور دریا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ گاؤں کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ دریا جسے لوگ کبھی زمین کی زرخیزی کا ذریعہ کہتے تھے، اب لوگوں کے وجود کو نگلنے کو تیار تھا۔ پانی نہ صرف اپنی سطح سے بلند ہو چکا تھا بلکہ گاؤں کے داخلی راستوں تک آن پہنچا تھا۔ گاڑی کے اسپیکر پر ایک کرخت آواز گونجی، تمام رہائشی فوراً علاقہ خالی کریں، دریا میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے، انسانی جانوں کو سخت خطرہ ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے سامان سمیٹنے لگے، کوئی ماں اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھی، کوئی بزرگ لکڑی کے سہارے لڑکھڑاتے قدموں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر کوئی جلد از جلد محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن بستی کے آخر میں ندی کے کنارے ایک جھونپڑی اب بھی خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ بارش سے تر کمزور دیواروں والی جھونپڑی کئی سالوں سے اس خاندان کا واحد سہارا تھی۔ جھونپڑی کے اندر اندھیرے میں ایک چراغ جھلملا رہا تھا اور روشنی مدھم تھی، مگر آنکھوں میں امید کی چمک باقی تھی۔ لڑکی جس کے شانوں پر پورے خاندان کا بوجھ تھا ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ ماں کی حالت اب پہلے سے زیادہ کمزور تھی، کھانسی کا ہر دور اس کے جسم کو جھنجھوڑ دیتا۔ باپ لکڑی کی چرپائی پر لیٹا بے حس و حرکت تھا، ٹانگیں زندگی سے خالی اور آنکھیں کسی اور دنیا میں الجھی ہوئیں۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی چپ چاپ ماں کی چرپائی کے قریب بیٹھے تھے، ان کے ننھے چہرے بارش کی آواز اور باہر کی چیخ و پکار سے سہمے ہوئے تھے۔ لڑکی نے ماں کا ہاتھ تھاما، امی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، سب لوگ جا رہے ہیں، اگر ہم رکے تو۔ ماں نے نظریں جھکا لیں، کہاں جائیں بیٹا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، یہ جھونپڑی ہے تو ہم ہیں، اسے چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے باپ کی طرف دیکھا جیسے کسی فیصلے کی توثیق چاہتی ہو۔ باپ نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو جو قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ باہر نکلی، بارش اس کے چہرے پر پڑی تو لگا جیسے قدرت بھی اسے روکنا چاہتی ہو۔ سامنے کیچڑ سے لت پت گلی میں چند لوگ ابھی تک سامان باندھ رہے تھے، کچھ دور گاڑیوں میں سامان رکھا جا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا رب اگر تو حفاظت کرے تو یہی جھونپڑی قلعہ بن جائے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، یہ جگہ چھوڑنے کو دل نہیں مانتا۔ واپس اندر آئی، بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ چھوٹی بہن نے آہستہ سے کہا، آپا ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے انہیں گلے سے لگا لیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، سمجھی؟ رات جیسے جیسے گہری ہو رہی تھی، بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، دریا کی آواز اب جھونپڑی کے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ پانی کے بہاؤ میں ایسی طاقت تھی جیسے کوئی بلا کھل گئی ہو۔ چراغ کی لو بار بار بجھنے کو ہوتی، لیکن لڑکی اسے دوبارہ جلاتی جیسے وہ امید کو بجھنے سے روکنا چاہتی ہو۔ ابا، اس نے آہستہ سے پکارا، اگر ہم یہاں رکیں تو کیا واقعی بچ پائیں گے؟ باپ کی آواز مدھم تھی، جیسے بہت دور سے آئے ہو، اگر رب چاہے گا تو پانی بھی ہمیں چھو نہیں پائے گا۔ ماں نے ایک ہلکی سی کرہ کے ساتھ آنکھیں کھولی، بیٹا تو جائے گی تو ہمیں کون سنبھالے گا، ہم تو چل بھی نہیں سکتے، اگر جانا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چل، لیکن ہمارے ساتھ جانے کا مطلب ہے موت کا سامنا کرنا۔ لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئیں، موت سے پہلے زندگی تو ہے نا ماں، اگر ہم نے ہمت نہ کی تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ جھونپڑی کی چھت سے ٹپکتا پانی، بچوں کے سہمے چہرے، باپ کی کمزور سانسیں، ماں کا درد بھرا بدن، سب کچھ جیسے خاموشی سے کسی طوفان کے منتظر تھے۔ صبح جب بارش کچھ تھمی تو جھونپڑی کے سامنے کی زمین دلدل میں بدل چکی تھی۔ دریا کی گرج جب ذرا دور تھی، مگر یہ خاموشی طوفان کے گزرنے کی نہیں، رکنے کی علامت تھی۔ لڑکی نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا، باہر لوگ سامان کے بغیر واپس آ رہے تھے، کچھ کے پاس صرف تن کے کپڑے بچے تھے، کئی چہرے اجڑے ہوئے، کئی آنکھیں خالی۔ وہ سب کچھ دیکھتی رہی بغیر کچھ کہے۔ اندر آئی، ماں اب بھی بستر پر بے سود پڑی تھی، آج اس کی کھانسی میں خون کی ہلکی لکیر تھی جو کپڑے پر پھیل کر ایک نئے خوف کا آغاز کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر ماں کے پاس خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر ٹوٹے سے برتن میں پانی لے آئی، ماں کے ہونٹوں کو گیلا کیا۔ باہر چھوٹے بہن بھائی کیچڑ سے بھرے راستے پر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے،
ان کے پاس نہ جوتے تھے نہ کھلونے، زندگی کو وہ جیسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ لڑکی نے انہیں آواز دی، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے۔ دونوں بھاگے، ان کے پاؤں کیچڑ سے اٹے ہوئے تھے۔ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے ان کے پاؤں صاف کیے۔ چھوٹی بہن نے پوچھا، آپا اسکول کب جائیں گے ہم؟ وہ چپ ہو گئے، جواب میں صرف مسکراہٹ دی، جھوٹی اور بے رنگ۔ دوپہر ہوتے ہی وہ پرانے دوپٹے میں اپنے کپڑے چھپا کر باہر نکلی۔ دلدل میں قدم رکھتے ہوئے اس کے پاؤں دھنسے، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ قریب کے محلے میں بی بی سکینہ کے ہاں برتن دھونے ہیں، پھر حاجی صاحب کے گھر سے جھاڑو پوچھا کرنا ہے، اور شام تک ایک اور گھر میں کام۔ دن بھر کے بدلے اسے کچھ روٹی کے ٹکڑے اور چند سکے ملتے تھے، جن سے وہ اگلے دن کا چولہا جلاتی۔ بی بی سکینہ کے گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا۔ سکینہ نے دروازہ کھولتے ہی کہا، او تو آج بھی آ گئی؟ بارش میں کام کی کیا فکر ہے تجھے؟ وہ دھیرے سے بولی، اماں بیمار ہیں، دوائی لینی ہے، بچوں کو دودھ بھی دینا ہے۔ سکینہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، تمہارے باپ کا کام کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ بالٹی بھر کر کام شروع کر دیا۔ برتنوں میں جمع چکنائی اور چاول کے بچے ہوئے دانے اسے کسی نعمت کی طرح لگتے۔ بعض اوقات وہ بچا کھچا سالن مانگتی، جو اسے آسانی سے نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک بار سکینہ کے شوہر نے دیکھ لیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، روٹی کے لیے تو غیرت بھی چھوڑ دیتے ہو تم لوگ۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر آنکھ جھکا لی، آنسو پونچھ لیے۔ کام ختم کر کے وہ اگلے گھر گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے کہا، تو جھونپڑی میں رہتی ہے نا، وہ جو کنارے پر ہے؟ کل دریا کے پانی نے پورا رستہ ڈھانپ لیا تھا۔ لڑکی نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ عورت نے کہا، وہ جگہ تو اب ٹھیک نہیں، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شام ہونے تک وہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ جسم کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں، ہاتھ کی انگلیاں جھریوں سے بھر چکی تھیں، گویا 50 سال عورت کا ہاتھ ہو، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں، ایک کپڑا اور کچھ سکے تھے۔ جھونپڑی میں واپس آئی تو باپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا، کسی سوچ میں گم۔ ابا، اس نے پکارا۔ باپ نے نظریں اٹھائیں۔ کل ہمیں جانا ہوگا، یہاں خطرہ ہے، میں سب انتظام کر لوں گی، کسی مسجد کے ہال میں پناہ مل سکتی ہے، میں نے سنا ہے وہاں کچھ لوگوں کو جگہ دی جا رہی ہے۔ باپ نے سخت لہجے میں کہا، یہی ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے صبر سے کہا، ابا اگر پانی واپس آ گیا تو ہم کیسے بچیں گے؟ زندگی سی جھونپڑی میں گزری ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب وہ صرف بارش سے نہیں لڑ رہی تھی، وہ قسمت سے لڑ رہی تھی۔ رات کچھ عجیب تھی، نہ بادل گرجے نہ ہوا چلی، بس ایک گہرا سناٹا تھا جو زمین اور آسمان کے بیچ معلق لگ رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر کی خاموشی بھی کچھ بدلی بدلی سی تھی، جیسے سب کچھ کسی اندیکھی گھڑی کے انتظار میں ہو۔ لڑکی جو دن بھر مزدوری کر کے تھکی ہوئی تھی، اپنی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی شیشی تھی جو وہ ایک خیراتی مرکز سے مشکل سے لا سکی تھی۔ دوائی پلانے کے بعد اس نے ماں کی پیشانی کو گیلا کپڑا رکھ کر پونچھا، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے جو نیند میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ باپ چارپائی پر لیٹے آنکھیں بند کیے گہری سانس سے لے رہے تھے۔ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ اس نے صحن میں ٹوٹی بالٹی کے پاس سے پانی اٹھایا اور جھونپڑی کے کنارے بیٹھ گئی۔ ہر شے ساکت تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک زمین جیسے تھوڑی سی کانپی، وہ چونکی، پھر ایک دور سے گونجتی آواز آئی، جیسے کوئی بڑا جسم زمین سے ٹکرا رہا ہو۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں جھونپڑی سے باہر نکلی اور نظر دوڑائی۔ دریا کا شور جو اب تک ایک پس منظر کی آواز تھا، اب قریب محسوس ہو رہا تھا، بہت قریب۔ اس نے جھونپڑی کے اندر آ کر سب کو جگانا شروع کیا۔ ابا، پانی آ رہا ہے۔ باپ نے آنکھیں کھولی، نڈھال لہجے میں کہا، یہ وہم ہے، سونے دو۔ ماں نے آنکھیں کھولی تو کچھ سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پانی کی آواز بہت قریب آ رہی ہے امی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ بھاگ سکیں۔ لڑکی نے بچوں کو جگایا۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، کیا ہوا آپا؟ باہر روشنی کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک لمحہ ہچکچائی، پھر بولی، بس ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ منظر آیا جو اس نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ ایک ہولناک شور کے ساتھ دریا کا ریلا گاؤں کی طرف ٹوٹ پڑا۔ پانی دیواروں کو گراتا، درختوں کو کھینچتا، راستوں کو مٹا کر آ رہا تھا۔
جھونپڑی کے باہر کچی زمین نے فوراً ہار مان لی۔ پانی کی پہلی لہر نے دروازہ توڑا اور اندر گھس آئی۔ چراغ بجھ گیا۔ ایک لمحے میں سب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بچوں، سب میرے ہاتھ پکڑ لو، لڑکی نے چیخ کر کہا اور ہاتھ آگے بڑھائے۔ بچے فوراً اس سے لپٹ گئے۔ ماں کو سنبھالنا مشکل تھا، باپ کو اٹھانا ناممکن۔ پانی کمر تک آ گیا تھا۔ جھونپڑی کی دیواروں سے کرکر کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ پانی کے دباؤ میں کسی بھی لمحے گرنے والی ہوں۔ امی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ماں نے لڑکی کا چہرہ پکڑا۔ تم بچوں کو لے جاؤ، ہمیں یہیں رہنے دو۔ نہیں، میں آپ سب کو لے کر جاؤں گی، کوئی نہیں رکے گا۔ لیکن پانی نے جیسا فیصلہ کر لیا تھا، اگلی لہر اس قدر طاقتور تھی کہ سب کچھ ہل کر رہ گیا۔ جھونپڑی کا ایک کونا زمین پر بیٹھ گیا اور پانی اندر تیزی سے بڑھنے لگا۔ لڑکی نے ایک ہاتھ سے بھائی کو تھاما، دوسرے سے بہن۔ ماں کے کپڑے کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اگلی لہر سب کچھ بدل گئی۔ پانی کا ایسا ریلا آیا کہ سب بکھر گئے۔ اس کے ہاتھوں سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی، امی، آپا! بھائی کی آواز آئی اور پھر خاموشی۔ اندھیرے، پانی اور شور کے بیچ وہ تیرنے لگی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف چیخیں، گھٹن اور بہتا وجود۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ کسی کا ہاتھ پھر سے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، لیکن پھر فوراً پھسل گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ کسی پتھر سے ٹکرائی ہے، سرد، سخت اور نوکیلا۔ ماتھے پر چوٹ، درد کی ایک لکیر آنکھوں کے پردے پر چمکی اور پھر سب دھندلا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت رہی، آنکھیں ادھ کھلی تھیں، لیکن سب دھند کی تہہ میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی کا شور اب پیچھے رہ گیا تھا، اب صرف سانسوں کی ٹوٹتی لے تھی۔ وہ پتھر سے لگی ہوئی نیم بے ہوشی میں کسی معجزے کی طرح رکی ہوئی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا، سرد، جیسے وقت نے چند لمحوں کے لیے رک کر اس کے بچنے کی گواہی دی ہو۔ ایک نامعلوم جگہ تھی، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، شاید آنکھیں بند تھیں یا شاید اندھیرا ہی اتنا گہرا تھا۔ پانی کی سطح پر وہ ایک ادھ کھلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نظر صاف نہیں تھی، نہ سمجھ آنے والی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی بہتی لکیر میں آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ کہاں ہوں میں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا، مگر لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ ایک اور لمحہ اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بہاؤ میں ہل رہا ہے، لیکن خود وہ حرکت نہیں کر پا رہی، جیسے کسی اور نے اسے تھام رکھا ہو یا کوئی نظر نہ آنے والی قوت اسے روکے بیٹھی ہو۔ پھر اچانک کسی چیز نے اس کے بازو کو کھینچا، بہت ہلکا سا لمس، مگر زندہ تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دھند کی چادر پھر چھا گئی۔ سنو، ایک آواز بہت قریب سے آئی۔ وہ مانوس نہیں تھی مگر خوفناک بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے ہوش کی طرف لوٹنے لگی۔ بدن میں اب بھی سکت نہیں تھی، لیکن دماغ دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا۔ آنکھ کھلنے کا احساس عجیب تھا، نہ دھوپ کی شدت تھی، نہ ہوا کا کوئی جھونکا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پلکیں ہلکی ہلکی جنبش میں تھیں، مگر روشنی کی بجائے ایک سرخی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ زمین جو جسم کے نیچے محسوس ہو رہی تھی، نرم نہیں تھی، لیکن گرم بھی نہیں، جیسے کسی سنسان میدان پر رکھا ہو۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، صرف سرخ مٹی کی خوشبو، سوکھے درختوں کی لکڑ سا سانس لیتی فضا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بدن کا بوجھ اب بھی باقی تھا، بازو میں طاقت نہیں تھی۔ وہ کوہنیوں کے بل نیم بیٹھنے کی کوشش کرتی، پھر ہام کر رک جاتی۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا، پھر جیسے کسی کے قدموں کی چاپ آئی، بہت ہلکی مگر الگ، زمین پر کسی نرم جوتے کی چپ چاپ دستک۔ اس نے دھیرے سے سر گھمایا۔ کچھ فاصلے پر ایک وجود نمودار ہو رہا تھا، ایک نوجوان سفید لباس میں ملبوس، سر جھکائے آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ اس کے قدم مٹی کو چیرتے نہیں تھے، بلکہ اس پر پھسلتے ہوئے آ رہے تھے۔ لڑکی کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گلے میں خشکی جم گئی تھی۔ نوجوان قریب آیا، دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، لیکن آنکھوں میں سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ تم جاگ گئی؟ اس کی آواز نرم اور متوازن تھی۔ لڑکی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن لب ہلے نہیں۔ تم محفوظ ہو، لیکن تم جس دنیا سے آئے ہو وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ سن کر اس کے دماغ میں جیسے ایک ساتھ کئی دروازے کھل گئے۔ دریا، جھونپڑی، پانی کا ریلا، سب ایک دم واپس آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر سے گر گئی۔ رکو، ابھی تم کمزور ہو، نوجوان نے آہستہ سے کہا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ وہ بمشکل بول پائی۔
نوجوان نے ارد گرد دیکھا۔ یہ سرخ زمین ہے، تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گی کیونکہ یہ تمہاری دنیا سے باہر ہے۔ باہر؟ اس نے دہرایا۔ تمہاری پہنچ سے باہر، انسانوں کی حدود سے دور۔ یہاں نہ وقت ہے نہ موسم، یہاں صرف انتظار ہے۔ میرا خاندان؟ وہ ایک لمحے کو بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، صرف یہی سوال لبوں پر آیا۔ نوجوان نے خاموشی اختیار کی، پھر نظر نیچی کر کے بولا، جنہیں تم نے پیچھے چھوڑا وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے کچھ سننا نہ چاہتی ہو۔ لیکن تم بچ گئی، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وہ الجھ گئی۔ کیسی وجہ؟ یہ تم بعد میں جان پاؤ گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھونپڑی نما سائے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے خود کو سنبھالا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ پیر اس سرخ مٹی میں دھنس نہیں رہے تھے، لیکن زمین کا لمس عام نہیں تھا، جیسے وہ کسی حقیقت سے زیادہ کسی خیال پر چل رہی ہو۔ جھونپڑی نما جگہ کے اندر پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ چھت نہیں تھی، دیواریں بھی مکمل نہیں تھی، بس کچھ سائے، کچھ ستون اور دھند۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ نوجوان نے کونے سے پانی کی چھوٹی سی کٹوری لا کر دی۔ یہ پی لو، تھوڑا سکون ملے گا۔ وہ پانی پی گئی، ٹھنڈا، صاف، لیکن کسی اور ذائقے کے ساتھ، جیسے زبان پر کوئی یاد ثبت ہو رہی ہو۔ میں واپس جا سکتی ہوں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، واپسی آسان نہیں، کچھ فیصلے تمہیں خود کرنے ہوں گے۔ یہاں رہنا بھی آسان نہیں۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ نہیں، لیکن تمہاری سوچ سے یہ جگہ خواب جیسی ہی ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے آخر پوچھا۔ نوجوان نے پلکیں جھپکائیں، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک محافظ، اس دنیا کا نہیں، اس لمحے کا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل میں ہزاروں سوال تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ اس نے سرخ مٹی کی مٹھی بھر کر دیکھنے کی کوشش کی۔ مٹی ہاتھ میں آئی لیکن فوراً دھواں بن کر اڑ گئی۔ یہ جگہ، یہ مٹی، یہ انسان، کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا وہ جانتی تھی۔ ایک نئی دنیا، نئے سوالات اور ایک اجنبی ساتھ، اور اس سب کے بیچ وہ لڑکی جو اب صرف بہتی لاش نہیں تھی بلکہ کسی بڑے بھید کا پہلا دروازہ کھول چکی تھی۔ فضا میں ہولناک خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی وہ والی نہیں جو سکون دیتی ہے۔ یہ وہ تھی جس کے بعد کوئی عجیب سا شور اٹھتا ہے۔ وہ جھونپڑی نما سایہ دار جگہ میں لیٹی تھی، ابھی مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی کہ اچانک ایک چیخ جیسی آواز فضا میں گونجی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دور کہیں جیسے زمین کے اندر سے کسی نے زور سے کچھ کھینچا۔ مٹی میں ہلکی سی لرزش ہوئی، درختوں کی سوکھی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک تیز سانس کی مانند سائیں سائیں کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں، مگر ارد گرد کے مناظر مسلسل بدل رہے تھے، جیسے زمین خود خواب کی کیفیت میں ہو۔ اسی لمحے جھونپڑی کے باہر ایک دھندلا سا سایہ گزرا، پھر ایک اور، ان کے ساتھ آوازیں تھیں، گہرے بھاری لہجے میں کچھ نامعلوم زبان میں گنگناہٹ، جیسے کوئی بہت پرانی دعا ہو یا شاید بد دعا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ہچکچاتی آواز میں پکارا، مگر خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ جواب میں گونجتی ہنسی سنائی دی، ایسی جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ دل جیسے سینے میں تنگ پڑنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، جھونپڑی کے ستون سے ٹیک لگا لی۔ اچانک ایک سایہ جھونپڑی کے سامنے آ کر رکا۔ مٹی میں اس کے قدموں کے نشان گہرے تھے، لیکن خود اس کی شکل واضح نہیں تھی۔ وہ صرف ایک سیاہ مجسمہ لگ رہا تھا جو دھند میں لپٹا ہوا ہو۔ لڑکی نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ یا اللہ، اس کے لبوں سے نکلا۔ تبھی ایک آہٹ اس کے قریب آئی، لیکن یہ آہٹ مختلف تھے، نرمی لیے ہوئے، مانوس۔ آنکھیں کھولیں تو وہی نوجوان کھڑا تھا، سفید لباس میں، روشن آنکھوں کے ساتھ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے کچھ لمحے جھجک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کسی نے جلتی زمین پر ٹھنڈی مٹی رکھ دی ہو۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی۔ یہ آوازیں، یہ سائے، یہ سب کیا ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، یہ اس زمین کے پرانے باشندے ہیں جو ہر نئے آنے والے کو آزماتے ہیں۔ نوجوان کا لہجہ پرسکون تھا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پہچان، وہ بولا۔ یہ جگہ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں قبول کرتی۔ تم یہاں ہو، لیکن یہ زمین ابھی تمہیں جانتی نہیں۔ اور تم کون ہو؟ نوجوان چند قدم آگے بڑھا، پھر ایک درخت کے خشک تنے کے قریب رک کر بولا، میں بس ایک رہنما ہوں جسے تمہاری موجودگی نے بیدار کر دیا ہے۔
تو تم یہاں ہمیشہ سے ہو؟ نہیں، لیکن یہاں آنے کا راستہ مجھے معلوم ہے۔ پھر ایک اور آواز آئی، اس بار اور قریب، جیسے کسی نے جھونپڑی کے باہر مٹی کو نوچا ہو۔ لڑکی نے گھبرا کر اس نوجوان کا ہاتھ اور زور سے تھام لیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا، وہ بہت نرم مگر پختہ لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ ویسا نہیں تھا جیسا کوئی دلاسا دیتا ہے، بلکہ جیسے کسی نے یقین سے کچھ کہہ دیا ہو۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تو صرف پانی میں بہی تھی اور… نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ جو ہوا وہ ایک دروازہ تھا۔ تم اب ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں دنیاوی رشتے، وقت اور جگہ اپنا مفہوم بدل چکے ہیں۔ تو کیا میں مر چکی ہوں؟ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں جہاں ہلکی سی لالی پھیلی ہوئی تھی۔ مرنا صرف جسم کا عمل ہے، کچھ روحیں وقت سے پہلے چھوڑ دی جاتی ہیں، کچھ چھین لی جاتی ہیں اور کچھ بلائی جاتی ہیں۔ لڑکی نے آنکھیں موند لیں، ذہن میں اب بھی بہت کچھ ادھورا تھا۔ جھونپڑی، دریا، چیخیں، سب دھند کی صورت موجود تھے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ نوجوان کے ہاتھ کی گرفت کچھ گرم ہو رہی ہے، جیسے وہ خود بھی طاقت لگا رہا ہو کسی اندیکھی شے سے اسے بچانے کے لیے۔ کیا یہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن ابھی تم یہاں ہو، اور جب تک ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جھونپڑی کے باہر کی سائیں اب کم ہو چکی تھی، سائے پیچھے ہٹ چکے تھے، جیسے اس موجودگی کو تسلیم کر لیا ہو۔ نوجوان نے لڑکی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب تمہیں کچھ جاننا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ لڑکی نے سر ہلایا، جیسے اب سوال کرنے سے زیادہ سننے کی خواہش ہو۔ پچھلی دنیا بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن یہ دنیا، یہ نوجوان اور یہ سرخ زمین اب ایک نیا باب لکھنے جا رہے تھے۔ سرخ زمین پر روشنی کے آثار اب تھوڑے نمایاں ہونے لگے تھے۔ نوجوان جو مسلسل اس کے ساتھ موجود رہا، اب اس کے لیے کچھ اور بن چکا تھا۔ نہ وہ اجنبی رہا، نہ مکمل شناسا۔ دونوں کے بیچ ایک خاموش معاہدہ تھا، جس میں سوال کم اور اطمینان زیادہ تھا۔ کیا تم اب چلنے کے قابل ہو؟ اس نے ایک روز پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے سر ہلایا، وہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے تھاما، مگر اس بار اس کی گرفت میں وہ عجیب سی حرارت نہیں تھی جو پہلے دن محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی بدل رہا ہو۔ وہ دونوں اب ایک نئی سمت جا رہے تھے جو سرخ زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ راستے میں کچھ ایسے درخت آئے جن پر شاخیں نہیں تھیں، صرف خالی تنوں کی قطار جو ایک گزرگاہ کا حصہ لگتے تھے۔ کئی منٹوں کی خاموش چال کے بعد ایک مقام پر پہنچے جہاں زمین نرم اور ہموار تھی۔ وہاں ایک محل نما عمارت موجود تھی، مگر یہ کوئی عام محل نہیں تھا۔ دیواریں شفاف تھیں، چھت جیسے بادلوں سے بنی ہو، اور دروازہ بغیر دروازے کی کھلا ہوا۔ لڑکی نے چونک کر پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ نوجوان نے دھیما سا جواب دیا، یہ میرا گھر ہے۔ گھر؟ اس سنسان جگہ پر؟ یہ جگہ تمہیں سنسان لگتی ہے، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ خاموشی جیسے محل کی دیواروں پر جما دی گئی تھی۔ لڑکی سرخ زمین سے چل کر جس مقام پر پہنچی تھی وہ کسی تصور سے کم نہ تھا۔ سفید ستون، شفاف چھت، ہوا میں معلق پردے اور قدموں کے نیچے فرش ایسا جو مٹی نہیں لیکن زمین جیسا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ ہر منظر نیا تھا، مگر ایک اجنبیت اس میں لپٹی ہوئی تھی۔ نوجوان آگے بڑھا اور اسے اندر لے آیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے اجنبی ہے، جانتا ہوں، اس نے دھیما لہجہ برقرار رکھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں خود کو محفوظ محسوس کرو۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرے کی دیواریں جیسے سانس لے رہی تھیں، نہ کوئی دروازہ نہ کھڑکی، مگر ہوا کا بہاؤ مسلسل۔ کونے میں ایک چھوٹا سا فوارہ بہتا دکھائی دیا، لیکن اس کا پانی شفاف نہیں بلکہ ہلکی نیلگوں روشنی لیے ہوئے تھا۔ یہ سب تمہارا ہے؟ لڑکی نے بلاخر سوال کیا۔ نوجوان نے سر ہلایا۔ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا، جب وہ یہاں سے چلے گئے میں اکیلا رہ گیا۔ لڑکی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جیسے وہ کچھ اور جاننا چاہتی ہو۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کو چیر کر نوجوان نے وہ بات کہہ دی جسے وہ روکے بیٹھا تھا، میں جن زادہ ہوں۔ لڑکی کے قدم وہیں تھم گئے، جیسے کسی نے زمین کو جھٹکا دیا ہو۔ آواز معمولی تھی مگر اس کا اثر گہرا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نہ مکمل جن ہوں نہ مکمل انسان۔ میری ماں انسان تھی اور باپ جن۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ دیوار پر رکھا جو ٹھنڈی اور زندہ محسوس ہوئی۔ تو تم وہ نہیں ہو جسے میں سمجھی تھی؟ میں نے کچھ چھپایا نہیں، بس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی
اس کے ذہن میں سب کچھ ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ دریا، جھونپڑی، بچے، ماں باپ، پانی میں ڈوبتے ہاتھ، اور پھر یہ محل، یہ نوجوان، اور یہ نیا انکشاف۔ تم نے مجھے بچایا کیوں؟ کیونکہ تم باقیوں سے مختلف تھی۔ تمہارے اندر ایک روشنی تھی۔ میں نے اس دن دیکھا تھا جب تم سب کو کھو کر بھی ڈٹی رہی تھی۔ تو تم انسانوں کی دنیا میں موجود تھے اس وقت۔ میں وہاں نہیں جا سکتا تھا، مگر میں دیکھ سکتا تھا۔ میرے لیے وہاں موجود ہونا قانون کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی میں رک نہ سکا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولی، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ اور اب نوجوان نے تھوڑا جھک کر کہا، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میرا نکاح قبول کرو۔ لڑکی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ نکاح؟ میرے ساتھ؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے پیارے سب مر گئے، میری جھونپڑی، میری بستی، سب کچھ پانی بہا لے گیا، اور تم مجھے یہاں نکاح کی بات کرنے آئے ہو؟ اس کے لب تھر تھرا رہے تھے، لیکن آواز مضبوط تھی۔ مجھے اپنے مرے ہوئے خاندان کے ساتھ مرنے دینا تھا۔ مجھے نہیں بچانا تھا تمہیں، نہ کسی محل میں لانا تھا، نہ خواب دکھانے تھے۔ نوجوان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ بولتی گئی۔ تم نے ایک ایسی دنیا سے مجھے کاٹ دیا جہاں میری تکلیفیں سہیں، مگر میری شناخت تھی۔ یہاں تو نہ کوئی نام ہے، نہ آواز، نہ ماضی۔ تمہارے لیے شاید یہ فخر کی بات ہو، لیکن میرے لیے یہ سب ایک قید ہے۔ محل کی روشنی کچھ مدھم ہو گئی، جیسے خود فضا بھی ان جملوں کا اثر قبول کر رہی ہو۔ نوجوان خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں، صرف خاموشی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک جن زادہ اور ایک انسان کا رشتہ اتنا سادہ ہوگا؟ لڑکی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دکھ میرا ہو جائے، میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ تمہیں میرا دکھ نہیں سمجھ آ سکتا، وہ بولی، کیونکہ تم نے اپنا سب کچھ ایک محل میں پایا، اور میں نے پانی میں دفن کر دیا۔ نوجوان نے آہستہ سے سر جھکا لیا، پھر چند لمحوں بعد بولا، تم پر کوئی زور نہیں، تمہارا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ لڑکی پلٹی اور محل کے دروازے کی طرف چل دی، جو اب بند نہیں تھا۔ باہر کی سرخ زمین پر قدم رکھتے ہی اسے خفیف سی سردی محسوس ہوئی، جیسے محل کی حد پار کرتے ہی حقیقت کی ہواؤں نے اسے چھو لیا ہو۔ پیچھے نوجوان کھڑا تھا، خاموش، بوجھل، اور شاید پہلی بار خالی ہاتھ سرخ زمین پر ہوا اب بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ محل جو کسی خواب کی مانند تھا، اب پیچھے رہ گیا تھا، اور لڑکی تنہا ایک ایسے دائرے میں داخل ہو چکی تھی جہاں نہ آواز تھی نہ وقت۔ اس نے ایک سوکھے درخت کے نیچے پناہ لی۔ زمین اب بھی گرم تھی، مگر دل میں ٹھنڈک جیسا کچھ باقی نہ تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، ہونٹ خاموش مگر آنکھیں بے قرار۔ ہوا کی سائیں سائیں میں اسے بار بار اپنے بہن بھائیوں کی آوازیں سنائی دیتی، کبھی ماں کی کھانسی، کبھی باپ کی دھیمی سرگوشی۔ بیٹا، تم ان سب کا سہارا تھی۔ یہ آواز کسی یاد سے نہیں، جیسے زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر خود پر قابو پایا۔ رات یا دن اسے فرق نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھی، جن پر اب بھی کچے زخم تھے، شاید پتھروں سے ٹکرانے کے یا وقت کے نوکیلے لمحوں سے کھرچے ہوئے۔ اگر میں نہ بچتی تو بہتر ہوتا، وہ زیری لب بولی۔ دور محل کی طرف نظر گئی، وہاں روشنی اب دھند میں چھپ چکی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے لیے کیا یا میرے لیے؟ دل میں ایک سوال ابھرا۔ اچانک زمین کے اندر ایک تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ درخت کی سوکھی شاخیں ہلنے لگیں، ہوا میں ایک بو شامل ہو گئی، جلتی مٹی، کچی راکھ، اور کچھ ایسا جو انسان کو قریب آنے سے روکے۔ پھر ایک آواز آئی، غصے بھری، بھاری، گرجدار، تم نے ہماری سرزمین پر ایک انسان کو کیوں جگہ دی؟ لڑکی نے گردن گھما کر دور دیکھنے کی کوشش کی۔ محل کی سمت دھند چھٹنے لگی تھی، اور وہاں کئی سائے حرکت میں تھے۔ سائے نہیں، ہجوم تھا، بھیانک، بلند قامت، کالے لبادوں میں لپٹے وجود، جن کی آنکھیں نارنجی انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی آوازیں زبانوں میں تھیں جو انسان کے فہم سے باہر تھیں، لیکن ان کا غصہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کا سفید لباس سرمئی ہو چکا تھا، جیسے فضا نے اسے بھی آلودہ کر دیا ہو۔ اسے یہاں کیوں لائے؟ ایک سایہ چلایا۔ تم نے قانون توڑا۔ میں نے اسے بچایا۔ نوجوان کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ کیا ایک انسان کی خاطر ہماری دنیا کو خطرے میں ڈال دو گے؟ میں جانتا ہوں کیا کیا ہے، لیکن اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان سروں کے بیچ ایک وجود آگے بڑھا، سب سے بڑا، سب سے بھیانک۔ اس کی آواز میں گونج تھی جو لڑکی تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ایک انسان کے لیے جنات کی بغاوت؟ نوجوان نے قدم نہیں پیچھے ہٹایا۔ یہ بغاوت نہیں،
ایک فیصلہ ہے، میں اس پر قائم ہوں۔ پھر اچانک حملہ ہوا۔ کسی نے فضا میں ہاتھ گھمایا اور ایک آتشین لکیر نوجوان کی طرف لپکی۔ اس نے دیوار کی طرح اپنا بازو آگے کیا۔ ایک شعلہ ٹکرایا اور گرد اس کے قدموں سے اڑنے لگا۔ لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کرے، دور رہے، مگر جسم خود بخود آگے بڑھنے لگا۔ وہ تمہارے قابل نہیں، وہ تمہاری نسل نہیں۔ ایک اور چیخ فضا میں گھومی۔ نوجوان نے کہا، مگر وہ میرا انتخاب ہے۔ اب حملے رکنے والے نہیں تھے۔ کئی سائے ایک ساتھ آگے بڑھے اور ہر کوئی اپنی طاقت آزماتا نظر آیا۔ لڑکی اب قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، رکو۔ سائے کچھ لمحے ٹھٹک گئے۔ میں نے نہیں مانگا تھا کہ مجھے بچایا جائے، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اس دنیا میں لایا جائے، لیکن اب جب میں یہاں ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں دیکھوں کون حق پر ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ نوجوان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں حیرت، امید اور شکر کا عجیب امتزاج تھا۔ یہ تمہارا حق ہے، اس نے کہا، اور میں چاہتا ہوں تم اسے پورا کرو۔ پھر اس نے باقی وجودوں کی طرف دیکھا۔ اگر میں نے غلط کیا ہے تو سزا مجھے دو، لیکن اسے مت چھوؤ۔ پیش منظر دھندلا ہونے لگا۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے مگر ایک آخری وارننگ چھوڑ گئے۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ انسان کی محبت میں اندھا ہونے والا انجام خود چنتا ہے۔ وہ سب غائب ہو گئے۔ فضا پھر سے ساکت ہو گئی۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ اس کے اندر ایک سوال جنم لے چکا تھا، کیا واقعی ایک انسان کی خاطر کوئی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہے؟ پیچھے نوجوان جھک کر زمین پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں سے روشنی نکل رہی تھی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ پہلی بار قدم بڑھا کر اس کے قریب گئی، بنا کچھ کہے، صرف ایک سوال کے ساتھ، کیا میں بھی اب اس دنیا کا حصہ ہوں؟ زمین کی لرزش اب تھم چکی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی گونج باقی تھی، جیسے کچھ نہ کہا گیا جملہ بھی ہوا میں معلق ہو۔ نوجوان جو لمحہ بھر پہلے کئی طاقتور واروں کا سامنا کر چکا تھا، اب خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں روشنی دھندلا رہی تھی، جیسے کوئی چراغ بجھتے بجھتے آخری جھلک دے۔ لڑکی چند قدم دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن خاموش، دل میں اتھل پتھل جاری تھی، زبان بند، پھر جیسے فضا میں کوئی پردہ سرکا اور کچھ سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں ارد گرد نہیں تھیں بلکہ زمین کے اندر سے آ رہی تھیں، بہت دھیمی، بہت واضح۔ یہی وہ ہے جس نے اپنی طاقتیں ایک انسان پر ضائع کی، قانون توڑ کر اپنی طاقتوں کا خون کیا۔ محبت یا کمزوری؟ لڑکی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں کوئی سورج نہ تھا لیکن سرخی گھوم رہی تھی۔ پھر ایک اور آواز آئی، ذرا قریب سے۔ اس نے جنات کی 7 پوشیدہ قوتیں ایک ایک کر کے تیرے بچاؤ پر خرچ کی۔ تم جانتی ہو وہ اب کون ہے؟ ایک کمزور سایہ، جب جنات کی دنیا میں کچھ نہیں رہا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نوجوان کی طرف دیکھا، جب جھک کر بیٹھ چکا تھا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ دکھ، نہ سوال، جیسے اسے سب معلوم تھا اور وہ بس انتظار کر رہا تھا کہ وہ یہ سب جانے۔ تم نے کچھ کہا تھا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نوجوان نے سر اٹھایا، مسکرایا نہیں، صرف آہستہ بولا، نہیں، کچھ نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، تم نے اپنی طاقتیں میرے لیے؟ نوجوان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، جو باقی تھا وہ بھی تم پر لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں بچانا میرے لیے ایک لمحہ نہیں تھا، ایک اختیار تھا۔ میں جانتا تھا اگر تمہیں نہ بچایا تو تمہاری جگہ زمین پر ایک ایسی خاموشی رہ جائے گی جسے کوئی نہ سمجھ پائے گا۔ لڑکی چند لمحے کچھ نہ بول سکی، اندر جیسے کئی چیز ٹوٹ کر گر رہی تھی، نہ سنائی دے رہی تھی نہ دکھائی، بس دل کی سطح پر ایک نمی چھا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا، مجھے مرنے دینا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن شاید میں خود نہیں جانتی تھی کہ مرنا آسان ہوتا ہے، جینا مشکل، خاص طور پر وہاں جہاں سب کچھ چھن چکا ہو۔ نوجوان نے نظریں ہٹا لی، جیسے وہ جملہ آخری کیل ہو۔ تم اب کچھ دن اور زندہ رہو گے؟ وہ بولی، جتنا بچا ہے اتنے لمحے، زیادہ نہیں، اور اگر میں کچھ واپس دے سکوں۔ نوجوان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، تمہیں جو ملا ہے وہ کسی اور کی قیمت پر ہے، تم واپس نہ بھی دو، تمہارے زندہ رہنے سے میرا فیصلہ درست ثابت ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، قدم پیچھے ہٹایا اور ایک پتھر پر بیٹھ گئی، نظر جھکی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے فضا میں گونجتی سرگوشیوں کی طرف دھیان دیا، جو اب بھی گھوم رہی تھی۔ محبت نے اسے جنات سے کاٹ دیا ہے،
ایک انسان کی خاطر اس نے 7 مہریں توڑ دیں۔ اب وہ اکیلا ہے، اکیلا اور ختم ہونے کے قریب۔ لڑکی نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہی ہاتھ جن سے اس نے کبھی برتن دھوئے تھے، بچوں کو سنبھالا تھا، ماں کی سانسیں تھامی تھیں۔ اب انہی ہاتھوں پر کسی اور کے فیصلے کا وزن تھا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ نوجوان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اگر میں تمہارے لیے کچھ محسوس نہ بھی کروں تب بھی۔ محبت تبھی سچی ہوتی ہے جب وہ کسی جواب کی محتاج نہ ہو۔ وہ ساکت ہو گئی۔ فضا پھر خاموش تھی، نہ کوئی سایہ نہ آواز۔ لیکن اب ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا۔ کیا واقعی وہ شخص جو سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ ہار کر صرف اسے بچا لے آیا تھا، سچا تھا؟ اور اگر سچا تھا تو کیا وہ اب اکیلا مرنے کے لائق تھا؟ فضا میں جیسے سب کچھ ساکن تھا، لیکن اندر ایک زہریلی خاموشی رینگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دن پہلے اپنے ہی لوگوں کو پانی میں کھوتے ہوئے دیکھی تھی، اب ایک ایسی حقیقت کے دہانے پر کھڑی تھی جہاں نہ شناخت اپنی تھی نہ زمین۔ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھی تھی کسی پرانی دراڑ زدہ چٹان کے کونے پر تھی، نیچے گہری کھائی اور اس کے پار صرف دھن۔ نوجوان اب کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، جیسے کچھ کہنے کی ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ ہلکی سی لرزش تھی جو پہلی بار دکھائی دی۔ پہلے وہ فخر سے زمین پر چلتا تھا، اب جیسے زمین بھی اسے تھامنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ میں کچھ باتیں چھپاتا رہا، اس نے آہستہ آواز میں کہا، اس لیے نہیں کہ تم پر شک تھا، بلکہ اس لیے کہ میں خود ان باتوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی باتیں؟ نوجوان چند قدم اور آگے بڑھا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں روشنی باقی تھی مگر چہرے پر کوئی چمک نہیں رہی۔ جب میں نے تمہیں بچایا تھا تو میں جانتا تھا کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ جنات کی دنیا میں انسانوں کے معاملات میں دخل دینا منع ہے، خاص طور پر کسی کی جان بچانا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، دل دھڑکنے لگا جیسے کچھ بہت بڑا سننے والا ہو۔ ہماری دنیا کی قوانین سخت ہیں، جو قانون توڑتا ہے وہ اپنی طاقتیں خود کھو دیتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں پانی سے نکال لوں تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر بھی تم نے کیوں کیا؟ اس کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ اس لیے کہ تم اس لمحے تنہا نہیں تھی، تمہاری آنکھوں میں پوری ایک بستی کی چیخ تھی۔ میں نے وہ منظر دیکھا تھا، تم اپنے ہاتھوں سے ماں کو، بھائی کو، بہن کو تھامے کھڑی تھی۔ تم ان سب کو بچانا چاہتی تھی، لیکن ایک لہر نے سب چھین لیا۔ وہ لمحہ جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لڑکی نے پلکیں جھکا لی۔ جب وہ آخری لہر تمہیں بہا لے گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا، بس وہ ایک لمحہ تھا، اس لمحے نے میرے پورے وجود کو بدل دیا۔ اور پھر میں نے تمہیں اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے دن ہی میری طاقتیں کمزور ہونے لگی، ایک ایک کر کے 7 مہریں ٹوٹ گئیں۔ اب میں وہ نہیں رہا جو تھا۔ تمہاری دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ مطلب کہ میں اب ایک عام سا وجود ہوں، جس کا نہ اثر باقی ہے نہ حیثیت، اور سب سے بڑھ کر جس کی عمر اب ختم ہو رہی ہے۔ لڑکی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مجھے معلوم ہے کہ میں زیادہ دن نہیں جی پاؤں گا۔ جن زادے کے لیے طاقت ہی زندگی ہے، اور وہ طاقت اب باقی نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، سامنے کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ بولی، تو تم مرنے والے ہو؟ نوجوان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے پاس صرف 2 راستے تھے، ایک تمہیں نہ بچاتا اور اپنی طاقتیں محفوظ رکھتا، دوسرا تمہیں بچاتا اور خود ختم ہو جاتا۔ میں نے دوسرا چنا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں بچنے کی قابل تھی؟ یقین نہیں تھا، لیکن دل کہتا تھا کہ اگر کوئی انسان باقی رہنا چاہیے تو وہ تم ہو۔ ایک طویل خاموشی دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ لڑکی کی نظریں نیچے گہری کھائی پر ٹکی تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ وہاں کیا ہے، اختتام یا آغاز۔ کیا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اب نہیں، کیونکہ میں نے جو کرنا تھا کر چکا ہوں، اور تم اب زندہ ہو، یہ میرے فیصلے کی تصدیق ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اس کے قدموں میں پہلے جیسا بوجھ نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار نوجوان کو غور سے دیکھا، وہ جو ایک عجیب طاقت کے علام اب انسان جیسا دکھنے لگا تھا، کمزور مگر سچا۔ اگر وقت تھوڑا ہے تو ہمیں جھوٹ میں نہیں جینا چاہیے، وہ بولی۔ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر تم نے میرے لیے اپنی طاقت قربان کی تو شاید اب وقت ہے کہ میں تمہیں وہ دوں جو تم نے مجھ سے نہیں مانگا، سچائی۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی روشنی سے ابھری، لیکن وہ خاموش رہا۔ لڑکی نے فضا میں دیکھا، وہاں اب ایک نرم سی روشنی پھیلنے لگی۔
جیسے کچھ طے ہو چکا ہو اور اب اس کہانی نے ایک نیا رخ لینا شروع کر دیا ہو۔ سرخ زمین کی وہ فضا جو کبھی وحشت، اجنبیت اور ہولناک سناٹوں سے بھری تھی، اب جیسے سکون کی دھیمی تہ اڑنے لگی تھی۔ ہوا کی رفتار کم ہو گئی تھی، درختوں کی سوکھی شاخیں اب ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہی تھیں۔ نوجوان جو کچھ دیر پہلے اپنی موت کا اعلان کر چکا تھا، خاموشی سے اس چٹان کے کنارے بیٹھا تھا جہاں سے دور تک صرف دھند نظر آتی تھی۔ لڑکی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اندر بہت کچھ بدل رہا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو بستی میں جھونپڑی کے سائے تلے اپنی ماں کے سینے پر پانی رکھتی تھی، جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے دن رات محنت کرتی تھی، جو دریا میں اپنے خاندان کو کھو بیٹھی تھی، اور اب ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں قانون، نسل، طاقت اور اختیار سب کچھ ناپ تول کر بولا جاتا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے دھیرے نوجوان کی طرف بڑھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم جب پہلی بار میرے سامنے آئے تھے تو میں نے تمہیں خواب سمجھا تھا۔ نوجوان نے سر اٹھایا، چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم شاید میرے خواب نہیں، میرے بیدار ہونے کی نشانی ہو۔ نوجوان خاموش رہا، صرف آنکھوں میں وہ چمک واپس آنے لگی تھی جو وقت کے ساتھ مدھم ہو چکی تھی۔ تم نے سب کچھ میرے لیے کھویا، اپنی طاقت، اپنا مقام، حتیٰ کہ اپنی زندگی۔ وہ رک کر سانس لینے لگی۔ تو کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ تمہارے ساتھ رہ جاؤں؟ نوجوان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ الفاظ فضا میں آہستہ آہستہ گھلے، جیسے کوئی راز پہلی بار بول دیا گیا ہو۔ نوجوان چند لمحے کچھ نہ بول سکا، پھر آہستہ سے کہا، تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو سکتی ہے، شکر گزاری ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ محبت ہے؟ لڑکی نے سر ہلایا۔ محبت کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتی۔ یہ فیصلہ عقل سے نہیں دل سے کیا ہے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے، ارد گرد کی دھند ہٹنے لگی تھی، فضا میں ایک نرم سی روشنی اتر رہی تھی۔ لیکن اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا، نوجوان نے آہستگی سے کہا۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں قید نہیں رکھ سکتا، اور میں اب جنات کی دنیا کا حصہ نہیں رہا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، تو پھر ہم دونوں انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں، ایک نئی زندگی، عام سادہ لیکن اپنی مرضی کی۔ نوجوان نے جیسے خود کو تھام لیا۔ تمہیں سمجھ ہے کہ وہاں مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، میں ایک عام انسان کی طرح رہوں گا، نہ طاقت، نہ اختیار، نہ دولت، وہ سب میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن شاید ہم دونوں کی کمزوریاں مل کر ایک مضبوطی بن جائیں۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے ہاتھ تھاما، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی تذبذب۔ کیا تم واقعی اس فیصلے پر قائم ہو؟ ہاں، کیونکہ اب صرف تم نے قربانی نہیں دی، میں بھی اپنی تنہائی، اپنی تکلیف، اپنے سوالات، سب کچھ چھوڑ رہی ہوں۔ دور ایک ہلکی سی گونج سنائی دی، جیسے کوئی پرانی مہریں خود بخود بند ہو رہی ہوں۔ سرخ زمین کی سرخی اب مان پڑنے لگی تھی۔ نوجوان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی روشنی ابھری۔ تو ہم اب ایک نئی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس بار کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا، کوئی طوفان، کوئی پانی، کوئی قانون ہمیں نہیں روکے گا۔ نوجوان نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر اپنی دنیا کو دیکھا۔ وہ محل، وہ روشنی، وہ طاقتیں، سب کچھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ چلو، وہ بولا، اب ہمیں چلنا ہے، وہاں جہاں دن رات ہوتے ہیں اور جہاں شاید دوبارہ کوئی جھونپڑے ہمارا گھر بنے۔ لڑکی مسکرائی، پہلی بار، مکمل سادہ خاموش مسکراہٹ، اور وہ دونوں سرخ زمین کے آخری کنارے سے ایک ساتھ ایک نئی زندگی کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب وہ دونوں انسانی دنیا کی طرف واپس لوٹے تو زمین نے اپنی پہچان دوبارہ ظاہر کی۔ وہی ہوا کا ذائقہ، وہی دھوپ کا احساس، وہی درختوں کی سرسراہٹ جو برسوں پہلے کے مناظر کی یاد دلاتی تھی، مگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتے ہوئے بھی مختلف تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ تھا جس نے اس کے لیے اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑا تھا۔ واپسی کسی جادوئی دروازے سے نہ ہوئی، دونوں ایک صبح مقامی لوگوں کے بیچ پائے گئے، ہوش میں، سانس لیتے ہوئے، لیکن ماضی کے کسی سوال کا جواب نہ رکھتے ہوئے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے سمجھا شاید کوئی معجزہ ہوا ہو، یا پھر دریا نے کسی وجہ سے دو جانوں کو چھوڑ دیا ہو۔ چند دنوں میں بات پھیل گئی، لیکن چونکہ وہ دونوں خاموش رہے، لوگوں کا تجسس خود بخود وقت کے ساتھ مان پڑ گیا۔ یہی بسنا ہے؟ اس نے ایک دن پوچھا جب وہ بستی کے کنارے پر کھڑے ٹوٹی دیوار کے پاس موجود تھے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سب کچھ ختم ہوا تھا، اور شاید اب یہیں سے سب کچھ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہی پرانی جگہ منتخب کی جہاں ایک زمانے میں جھونپڑی تھی، اب وہاں ایک چھوٹا سا پکا گھر بنا،
ایک کمرہ، ایک کچن اور باہر ایک سایہ دار درخت۔ نکاح سادہ انداز میں ہوا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے 2 گواہوں کے ساتھ چند کلمات کہے اور سب ختم ہو گیا۔ نہ کوئی زیور، نہ کپڑوں کی نمائش، نہ ہنڈیاں، نہ تصویریں، صرف ایک فیصلہ جو 2 دلوں کا تھا، 2 دنیاؤں کا نہیں۔ زندگی اب دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ قریبی اسکول میں صفائی کا کام کرنے لگی، اور وہ جو کبھی جنات کی دنیا کا حصہ تھا، اب لکڑی کا کام سیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے مستری کے ساتھ روز 2 گھنٹے کام کرتا۔ ہاتھ زخمی ہوتے لیکن اس کی پیشانی پر کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ تم جلدی سیکھ رہے ہو، مستری نے ایک دن کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں بس وقت کی رکاوٹ تھی، صلاحیت کی نہیں۔ وہ مسکرایا، کچھ نہ بولا۔ پھر ایک دن وہی پرانی خبر گاؤں میں گونجی، دریا میں پانی بڑھ رہا ہے، سیلاب آ سکتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر پھر وہی الفاظ گونجنے لگے جو برسوں پہلے سنے تھے، لیکن اس بار ان کے دل میں وہی خوف نہیں تھا۔ ہم کرائے کے مکان میں چلتے ہیں، اس نے کہا، جیسے سب کرتے ہیں، لیکن اس بار ہم جلدی جائیں گے۔ وہ مان گیا اور دونوں کچھ ضروری سامان لے کر بستی کے اوپر والے حصے میں واقع ایک کرائے کے کمرے میں جا بسے۔ 2 دن بعد جب پانی کا ریلا آیا تو اس نے کئی کچے گھروں کو بہا دیا، لیکن ان کا نیا بنا ہوا چھوٹا سا گھر اپنی جگہ پر قائم رہا۔ دیواریں نم ہوئیں، زمین گیلی ہوئی، مگر کچھ بھی ٹوٹا نہیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تمہارا گھر کیسے بچ گیا؟ وہ صرف شانے اچکا دیتی، پتہ نہیں، شاید اتفاق ہے۔ سال گزرتے گئے، پانی پھر آیا، سیلاب پھر آیا، مگر ان کا گھر ہر بار بچ جاتا۔ تم نے اس جگہ پر کچھ دفن تو نہیں کیا؟ ایک پڑوسی نے مزاح میں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، صرف دعائیں دفن کی ہیں۔ ایک دن جب وہ دونوں شام کو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں کبھی واپس جانے کا دل چاہتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، نہیں، کیونکہ جو سب کچھ تھا وہ تمہارے لیے چھوڑا، اور جو باقی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی لیکن اندر ایک مستقل گرمائش۔ وہ جو کبھی جنات کی طاقت کا وارث تھا، اب لکڑی کے تختے جوڑ کر درازیں بناتا تھا۔ وہ جو کبھی دن بھر محنت کر کے شام کو ماں کا بخار کم کرنے کی دعا کرتی تھی، اب چولہے پر کھانا پکاتے وقت شوہر کے ہاتھوں کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی۔ بعض راتوں کو جب باہر بارش گرتی اور دور سے دریا کا شور سنائی دیتا، وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر صرف اتنا کہتے، اب ہم اکیلی نہیں ہیں۔ اور شاید وہ گھر جو ہر بار بچ جاتا تھا، صرف اینٹوں کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نظر کی حفاظت میں تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔